السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں پیارے طلبہ اکرام؟ ماشاءاللہ کل کی ویڈیو میں کافی اچھا رسپانس رہا اور کافی اسلامی بھائیوں نے اس کو دیکھا اور اچھے کمنٹ بھی کیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو تر و تازہ رکھے اور اللہ رب العزت آپ کو سعادت دارین سے مالا مال فرمائے۔ تو کل کے سبق میں جو باتیں ہم کل پڑھے تھے تو انشاءاللہ آج کے سبق میں اس کی ہم مشق کریں گے۔ مشق کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ قواعد تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم کتابوں میں جو پڑھتے ہیں وہ تھیوری ہے، وہ قواعد ہے۔ قواعد کی جب تک مشق نہیں کریں گے، قواعد کی جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو وہ چیزیں ہمارے ذہن میں راسخ نہیں ہو پائیں گی۔ تو لہذا قواعد کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مشق بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سے اسلامی بھائی کو دیکھا گیا قواعد بہت رٹ لیتے ہیں، قواعد ان سے جہاں سے پوچھیں گے بتا دیں گے، لیکن جب مشق کی باری آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ اجرا کیجئے، آپ اس کو پہچانیے، تو اس میں وہ اسلامی بھائی پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا قواعد بھی یاد کریں، قواعد کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مشق کی، اس کے پریکٹس کی ضرور ترکیب بنائیں۔ کوئی بھی کام ہو، آپ دنیاوی طور پہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کو کوئی کام بتا دیا ہے کہ آپ کو ایسے ایسے کرنا ہے، لیکن جب تک آپ اس کے پریکٹیکل نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اس میں صحیح کامیابی نہیں مل پائے گی۔ آپ کو بتا دیا ہے کہ یہاں سے آپ کو یہاں سے مڑنا ہے، فلاں جگہ جانے کا راستہ یہ ہے، اس طرف جانا ہے، رائٹ ہونا ہے، رائٹ ٹرن کرنا ہے، لیفٹ ہینڈ پہ جانا ہے، لیکن جب آپ جائیں گے تو بھی آپ کو دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس راستے کی پریکٹس کر لیں، ایک مرتبہ اس راستے سے اپ ڈاؤن کر لیں تو لہٰذا آپ کو دشواری نہیں ہوگی۔ اس طریقے سے کتابوں ہی معاملہ ہے، تو جو قواعد آپ پڑھتے ہیں ان قواعد کی جب تک پریکٹس نہیں کریں گے، اچھے انداز میں مشق نہیں کریں گے تو وہ چیزیں بھولنے کا امکان رہتا ہے۔ تو اسی کے تحت ہم نے کہا کہ ہفت اقسام، چونکہ کل اس کا سبق پڑھایا گیا تھا تو آج اس کی مشق کرائی جائے گی۔ تو انشاءاللہ ہم اس کے مثالوں کو بغور دیکھیں گے، چونکہ کتابوں میں عام طور پہ چند مثالیں لکھی رہتی ہیں، 2 مثال 3 مثال، عام طور پہ زیادہ تر اس طریقے سے مثال لکھی رہتی ہیں، لیکن آج کے اس مشق میں تقریباً ہفت اقسام کی جو 7 صورتیں ہیں، 7 صورتوں کی یہاں پہ 10 مثالیں آپ کو بیان کی جائیں گی۔ تو 10 مثالوں پہ آپ پریکٹس کریں، اس کے علاوہ اور بھی اس پہ آپ پریکٹس کر لیں گے تو آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا، تو آپ دیگر کتابوں میں پریکٹس کر سکیں گے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہے وہ صحیح ہے۔ صحیح کی جو قسم تھی سالم، جس کو ہم نے کہا تھا کہ اس کو صحیح بھی کہہ سکتے ہیں، تو صحیح کی مثال ہے حدث۔ حدث یہ اس کی مثال ہے۔ تو حدث میں جب ہم نے دیکھا تو حدث میں نہ تو کوئی حمزہ ہے، نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہیں، نہ ہی حرف علت ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا یہ کیا ہے؟ یہ صحیح ہے۔ اس طریقے سے دوسری مثال ہے دخلا اور مریدہ، رحیمہ، جماعہ، غفرہ، مثال، ناقص، عرض، حرب۔ یہ جتنے بھی 10 مثالیں آپ کو یہاں پہ پیش کی گئی ہیں، ان 10 مثالوں کو آپ بغور دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ ان 10 مثالوں کے اندر نہ تو کوئی حرف حمزہ ہے، نہ ہی یہاں پہ 2 حرف ایک جنس کے ہیں، نہ ہی اس کلمے میں کہیں پر حرف علت موجود ہے۔ تو لہذا جب یہاں پہ تینوں چیزیں موجود نہیں ہیں تو ایک ہی صورت بچتی ہے، وہ ہے پھر صحیح۔ تو لہذا یہ کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب کچھ اسلامی بھائی ہفت اقسام بہت اچھے سے یاد کیے رہتے ہیں، لیکن ان سے جب پوچھ لیا جائے کہ بھائی آپ بتائیے کہ مثال کیا ہے، لفظی مثال ہفت اقسام میں کیا ہے، تو وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ مثال کے تعلق سے صاف قاعدہ ہے کہ مثال جو ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ مثال یہ فعال کے وزن پر ہوگا۔ مثال فعال کے وزن پہ ہوگا تو فا عین لام کے مقابلے میں جو لفظ آئے، فاعل لام کے مقابلے میں جو لفظ آئے اس کو حرف اصلی کہیں گے، اور فاعل لام کے علاوہ جو لفظ آئے تو اس کو حروف زائدہ کہیں گے۔ تو صرفیوں نے اس کے پہچان کے لیے قاعدہ ترتیب دیا ہے کہ جو لفظ فا عین 1 لام 2 لام یا 3 لام کے مقابلے میں آئے تو اس کو حرف اصلی کہا جائے گا، اس کے علاوہ جو الفاظ آئیں تو ان کو حروف زائد کہیں گے۔ تو مثال کو جو ہم نے دیکھا تو مثال کو ہم نے فعال کے وزن پہ ٹھہرایا، تو فا کے وزن پہ میم ہے اور عین کے وزن پہ سا ہے، لام کلمہ جو ہے اس کے وزن پہ لام ہے، تو لہذا یہ حرف اصلی اس کا نکل آیا میم سا لام۔ تو لہذا یہی حرف اصلی ہے اور ان میں سے کوئی بھی حرف علت نہ تو حرف علت ہے، نہ ہی حمزہ ہے، نہ ہی 2 حرف ایک جنس کے ہیں، تو لہذا اس کو ہم صحیح کہہ دیں گے۔ اس طریقے سے ناقص، تو یہاں پر بھی جو الف ہے یہ الف زائدہ ہے، حرف اصلی نہیں ہے۔ ہم نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ حروف اصلی اور زائدہ، تو ہم ہفت اقسام میں جو پہچان کا جو طریقہ ہوتا ہے، ہفت اقسام کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ حروف اصلی کے اعتبار سے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اچھا مزید آگے ہم مثال دیکھتے ہیں محموز کی. محموز کی مثال ہے ازینا، ادب ہے، لفظ اسد ہے، علم ہے، بدعا، سعلا، قرأ، اجل، مرعن. تو یہ جو مثالیں ہیں یہ محموز ہے. ازینا جو ہے یہ محموز الفا ہے، ادب محموز الفا ہے، اسد محموز الفا، علم محموز الفا، بدعا محموز اللام ہے، سعلا محموز العین ہے، قرأ محموز اللام ہے، اجل یہ اجلا جو ہے یہ محموز الفا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے مرعون جو ہے یہ محموز اللام ہے. تو محموز کی آپ کو کل 3 صورتیں بیان کی تھی، تو تینوں صورتوں کی آپ کو یہاں پہ مثال بھی پیش کر دی گئی ہے. اس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں، مضاعف کی مثال پہ غور کرتے ہیں. مضاعف کی مثال ہے مرہ. تو مرہ میں اصل میں 2 راہ ہے تو اس میں ادغام کر دیا گیا. تو مرہ بھی یہ مضاعف ہے، ہفتہ اقسام کی جو قسم ہے مضاعف اس کا تعلق اس سے ہے. اس طریقے سے ردہ ہے، حلہ، ردہ میں ڈبل دال، یہاں پہ ڈبل دال ہے. ٹھیک ہے، حلہ میں 2 مرتبہ لام ہے، زلزلہ میں ڈبل زا ہے، ڈبل لام ہے، شقاق میں ڈبل قاف ہے، عزیز میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں زا، اور جررتہ میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں را، حبیب میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں با، صحیح میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں، لفظ صحیح میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں حا، اور فنون میں 2 حرف ایک جنس کے ہیں نون. تو لہذا جہاں پر 2 حرف ایک جنس کے ہوں تو اس کو مضاف کہتے ہیں، تو لہذا یہ مضاف کی مثالیں ہو جائیں گی. اچھا اب صحیح اگر پوچھ لی جائے کسی سے کہ لفظ صحیح کیا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ لفظ صحیح ہے مضاف ہے. لفظ صحیح کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لفظ صحیح ہے مضاف ہے. اچھا آگے مثال کی امثلہ ہم دیکھتے ہیں. مثال کی امثلہ میں ہے وصف، وبل، وطر، وجب، وثقہ، وزن، وجدہ، وجہن، یسرن، وکیل. یہاں پہ یہ جو مثالیں ہیں یہ مثال کی ہیں. اچھا وکیل جو ہے اس میں ہو سکتا ہے کچھ اسلامی کو پریشانی ہو تو کہ بھائی یہاں پر تو یا آ رہا ہے، تو یہ جب یا ہے واو ہے تو لہٰذا اس کو لفیف ہونا چاہیے. تو اس تعلق سے وہی قاعدہ لگے گا کہ وکیل کو ہم فعیل کے وزن پہ ٹھہرائیں گے، فاعل لام کے مقابلے میں ٹھہرائیں گے. تو جو حرف فا عین یا لام کے مقابلے میں آئے گا اس کو حرف اصلی کہیں گے، اس کے علاوہ جو ہے وہ زائد ہے. اور آپ کو بتا دیا کہ حروف ہفت اقسام جو ہے، ہفت اقسام کو پہچاننے میں حروف اصلیہ کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو واو یہ فا کے مقابلے میں ہے، کاف عین کلمے کے مقابلے میں، لام لام کلمے کے مقابلے میں. تو واو کاف لام کا جب ہم نے دیکھا اعتبار کیا تو اس میں واو چونکہ فا کلمے میں حرف علت ہے تو زیادہ اس کو مثال کہیں گے اور مثال وا بھی کہیں گے. یسر جو ہے یہ مثال یائی ہے کیونکہ اس میں یا ہے فا کلمے میں. آگے کی مثال دیکھتے ہیں اجوف. اجوف کی مثال ہے کون، عود، عین، زیادہ، قول، بے، دین، خوف، اجوف، زین. تو یہ جو مثالیں ہیں یہ اجوف کی تعریف کیا بتائی تھی آپ کو کہ اجوف وہ ہے جس کے عین کلمے میں حرف علت واو یا یا ہو اس کو اجوف کہتے ہیں. اگر حرف علت واو ہے تو اس کو اجوف واوی کہہ دیں گے اور یا ہے تو اس کو اجوف یائی کہہ دیں گے. تو کون اور یہ مثال اجوف واوی کے تحت آئیں گی، اور عین اجوف یائی ہے، زیادہ یہ اجوف یائی ہے، قول اجوف واوی، بے اجوف یائی، دین اجوف یائی، خوف اجوف واوی. اجوف جو لفظ اجوف ہے یہ بھی کیا ہے جوف سے بنا ہے تو یہ اجوف واوی ہو جائے گا. اس طریقے سے زین یہ اجوف یائی ہے. آگے کی مثال دیکھتے ہیں. آگے ناقص کی تعریف بیان کی تھی کہ ناقص وہ ہے جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی کہہ دیں گے، حرف علت یا ہے تو اس کو ناقص یائی کہہ دیں گے. اس کی مثال دیکھتے ہیں. اس کی مثال ہے رعا، نفع، سرا، رما، عنا، مشا، لقیہ، جنا، عفون، نہیون. تو اس کے آپ غور کریں گے ان کے لام کلمے میں حرف علت ہے تو لہذا اس مثال میں عفون یہ ناقص واوی ہے، ٹھیک ہے. اور بقیہ جو مثالیں یہاں پہ پیش کی گئی ہیں یہ تمام مثالیں ناقص یائی کی ہیں. اچھا لفیف کیا ہے؟ لفیف یہ بتایا تھا کہ لفیف وہ ہے جس کلمے کے حروف اصلیہ میں سے 2 حروف علت ہوں تو لہذا اس کو لفیف کہتے ہیں. تو اب لفیف کی مثال دیکھتے ہیں. ہوا، نوا، وطا، وسا ہے یہ، وسا، وفا، ولیہ، وسا، وجا، حیہ، اس سے حیون ہو جائے گا حیہ، اور وقا، توا. ان مثالوں میں جب آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں 2 حروف علت ان کلمات میں ہیں، واو اور یا. اس میں بھی اچھا لفیف کی 2 قسمیں آپ کو بتائی تھی کہ ایک ہے لفیف مفروق اور ایک ہے لفیف مقرون. تو لفیف مقرون وہ ہے کہ جس میں 2 حروف علت ملے ہوئے ہوں، اور لفیف مفروق وہ ہے جس میں 2 حروف علت جدا جدا ہوں.
تو ہم نے جب مثالوں کو غور سے دیکھا تو مثالوں میں ہمیں یہ نظر آیا کہ ہوا لفیف مقرون ہے، نوا لفیف مقرون ہے، وسا لفیف مقرون ہے، وسا لفیف مفروق ہے، وسا لفیف مفروق ہے، وفا لفیف مفروق ہے، ولی لفیف مفروق ہے، وسا لفیف مفروق ہے، وجا لفیف مفروق ہے، حیا یہ لفیف مقرون ہے، وقا لفیف مفروق ہے، طوا لفیف مقرون ہے۔ تو یہ آپ کو مثالیں یہاں پہ پیش کی گئی ہیں۔ تو آپ کے سامنے کوئی بھی کلمات آ جائیں، کوئی بھی کلام عربی کا آپ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ اس کے اچھے انداز میں پریکٹس کریں، انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا۔ اب جیسے مثال کے طور پہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے الم نشرح لک صدرک، تو ہم نے اس میں دیکھا نشرح جو لفظ ہے تو نشرح جو ہے یہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں اس کے جو حروف اصلیہ ہیں نہ تو حمزہ اس میں، نہ دو حرف ایک جنس کے ہیں، نہ ہی ان میں کوئی حروف علت ہے، تو لہذا یہ صحیح ہوگا۔ صدرک جو ہے اس میں جو حروف اصلیہ ہیں صاد را، صاد دال را، صدر، تو یہ بھی صحیح ہے۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، تو ودع جو ہے ودا سے ودعنا ہے، تو ودعنا جو یہ مثال ہے یہ مثال کی مثال بنے گی، مثال واوی۔ تو اس طریقے سے آپ کے سامنے کوئی بھی کلمات آ جائیں، کوئی بھی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں تو گھبرانا نہیں ہے، اس کو آپ پہ غور کریں، قواعد آپ پڑھ چکے ہیں، آپ اس پہ اچھے انداز میں پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ بآسانی اس کو سمجھا سکیں گے اور بیان کر سکیں گے۔ تو لہذا عربی کا ایک مقولہ بھی ہے کہ السبق حرف والتکرار الف، کہ سبق بھلے سے ایک مرتبہ پڑھیں، سبق اگرچہ ایک ہو، مختصر ہو، لیکن جو اس کی تکرار ہونی چاہیے وہ زیادہ ہونی چاہیے، اس کی تکرار 1000 مرتبہ ہونی چاہیے۔ مطلب اس کو مبالغے کے طور پہ بیان کیا گیا کہ سبق بھلے سے تھوڑا ہو لیکن اس کی جو پریکٹس ہونی چاہیے، اس کی جو پریکٹیکل ہونی چاہیے وہ 1000 مرتبہ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کسی چیز کو پریکٹس میں لے آئیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل کوئی بھی چیز ہو اگر آپ اس کو پریکٹس میں لے جائیں گے تو اس طریقے سے آپ کو کبھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور وہ چیز آپ کو ہمیشہ دیر تک یاد رہے گی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ کہنے سننے میں جو غلطی ہوں اس کو معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علوم عربیہ کو اچھے انداز میں سیکھنے کی اور قرآن و حدیث کو اچھے انداز میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔